روز سننے میں آتا ہے کہ اتنے جوان شہید ہو گئے، حملہ آور سویلینز ہوتے ہیں۔ 2D12 کا کالعدم ہونے پر ملزمان کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ اس وقت ملک کی 2.5 صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا ملک میں مکتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سویلینز ہی ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، 9 مئی اور 16 دسمبر والے شہریوں میں کیا فرق ہے؟ وکیل احمد حسین نے کہا کہ APS پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، واقعے کے بعد 21 ترامیم کی گئیں، جس کے بعد 16 دسمبر والے ملزمان کے ٹرائل ہوئے۔ افواج پاکستان کے سویلین ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، شہری ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں وکیل آرمی چیف کی اجازت سے ملتا ہے، آرمی چیف اجازت نہ دیں تو پسند کا وکیل نہیں ملتا۔ فیصلہ کوئی کرتا ہے، کنفرم دوسری اتھارٹی کرتی ہے۔ ایسے تو کنفرمنگ اتھارٹی ناٹ گلٹی کو گلٹی بھی کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ FB علی فیصلے کی کئی عدالتوں میں توثیق کی گئی 21 ترامیم کا فیصلہ 17 ججز کا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رہ سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ آپ کے مطابق سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں، انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونا چاہیے۔ مزید سماعت پیر تک ملتوی۔ وزیراعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے چینی سفیر کو چینی سال نو کی مبارکباد دی۔ پاکستان میں مقیم تمام چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا نیا سال پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کرے گا، دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ سفیر نے چینی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے پر وزیراعظم اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ صدر زرداری کا پاک فضائیہ کے زیر اہتمام نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی موجود تھے۔ صدر مملکت کو پارک کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کی پاک فضائیہ اور اس کے ہنرمند اہلکاروں کی تعریف، جدید جنگی چیلنجز سے نمٹنے اور قومی تصویراتی اہمیت کے منصوبے کو بے مثال مدت میں مکمل کرنے پر پاک فضائیہ کی قیادت کے وژن اور فعالیت کو سراہا۔ پاکستانی خاتون اسرا حسین بھی واشنگٹن فضائی حادثے میں لقمہ اجل بن گئی۔ شوہر حماد رضا کی تصدیق، کہا جیسے ہی طیارہ ریگن نیشنل ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو اہلیہ نے موبائل فون پر انہیں ٹیکسٹ میسج کیا کہ طیارہ لینڈ کرنے والا ہے۔ جوابی پیغامات بھیجے تو وہ وصول نہیں کیے جا سکے۔ حادثے میں اہلیہ کو کھونے والے حماد رضا کا تعلق امریکی ریاست میزوری سے ہے۔ 2 برس پہلے اسرا حسین سے شادی ہوئی تھی۔ حماد رضا کے والد ڈاکٹر ہاشم رضا کا تعلق کراچی سے ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس کا شاہدرہ کے قریب حادثہ، ٹرین ڈیریل ہونے پر 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، ایک بوگی پل کے نیچے گر گئے۔ حادثے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ اپ اینڈ ڈاؤن ٹریک بند ہونے پر لاہور سے فیصل آباد جانے والی ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ شالیمار ایکسپریس کی بحالی کے لیے ریلیف ٹرین شاہدرہ پہنچ گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق 3 سے 4 گھنٹے میں ٹرین کو پٹری پر لا کر سروس بحال کر دی جائے گی۔ تحریک انصاف کا امریکہ میں اقتدار کی تبدیلی سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ سیاسی بحران کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں۔ عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومتی پالیسیوں کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا، پیکا ایکٹ مسترد کرتے ہیں، حکومت آزادی اظہار رائے پر قدغن لگا رہی ہے۔ ویڈیو بیان میں اسد قیصر نے کہا کہ ملک عملاً مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں۔ 8 فروری کو سوابی میں تاریخی جلسہ ہوگا، دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں فیصلے صرف عوام ہی کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی مقبول لیڈر ہیں، عوام نے بانی کو ووٹ دیا، یہاں پر جعلی وزیراعظم شہباز شریف کی شکل میں بیٹھا ہے۔ حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش قبول نہیں کرنی چاہیے۔ محمد زبیر کی تجویز پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت نے 9 مئی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو کروڑوں عوام کی حمایت حاصل ہے، مقبولیت زمان بندی اور پکڑ دھکڑ سے کم نہیں ہوگی۔ بیرسٹر عقیل بولے پی ٹی آئی کا مذاکرات کا ایجنڈا صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی تھی، پاکستان ہماری مجبوری نہ ہوتا تو اس کے ساتھ مذاکرات کبھی نہ کرتے۔ ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن کی سینیٹر فیصل وابڈا کے الزامات کی تردید، کہا سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی۔ فیصل وابڈا الزامات کے ثبوت پیش کریں، بے بنیاد بیانات افسران کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے الزام عائد کیا تھا کہ نئی گاڑیاں خریدنے کی مخالفت پر FBI افسران نے انہیں قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔
قذافی اسٹیڈیم لاہور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے تیار، نئی جدید کرسیوں کی تنصیب مکمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل جدید سہولیات سے آراستہ اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، تمام فلورز، نئے ڈریسنگ رومز اور مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ورکرز کو 8 فروری کو سہ فریقی سیریز کا میچ دیکھنے کی دعوت، کہا اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ کھلاڑیوں کے ساتھ شائقین کرکٹ بھی نئی سہولتوں سے محظوظ ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے اور ہم اپنے وطن کی عزت میں مزید اضافہ کریں گے۔ اسموک تدارک کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ای بسوں، موٹر سائیکلوں اور رکشوں کو الیکٹرانک ٹیکنالوجی پر منتقلی کی رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی پر ایک بار پھر اظہار برہمی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ادارے کی ناقص کارکردگی پر اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم سی والے کچھ نہیں کرتے، صرف دفتروں میں بیٹھے ہیں۔ حکومت کو پانی محفوظ کرنے کے لیے اتھارٹی بنانی چاہیے۔ واٹر میٹر ہر جگہ لازمی لگائیں، لوگوں کو بل دینا پڑے گا تو سارے خیال کریں گے۔ 2 اور 3 وہیلرز کو الیکٹرک پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ کی سرکاری جامعات میں اساتذہ کا احتجاج 12ویں روز میں داخل۔ پاپواسا سندھ کی کال پر سندھ کی جامعات میں کلاسز کا بائیکاٹ جاری۔ تنظیم کا سرکاری جامعات میں بیوروکریٹس، وائس چانسلرز قبول کرنے سے انکار۔ ایکٹ کی منسوخی تک سندھ کی جامعات میں تدریسی عمل غیر معینہ مدت تک معطل رکھنے کا اعلان۔ سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرارز ایسوسی ایشن نے بھی کالجز کے بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا۔ سندھ کی جامعات میں 16 جنوری سے تدریسی عمل معطل ہے۔ جی ڈی پی گروتھ میں زراعت کا حصہ 1.2% رہ گیا۔ کمی کی وجوہات جاننا ضروری ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں ان ایشوز پر کام کرنا چاہیے۔ ہماری برآمدات میں زرعی شعبے کا اہم کردار ہے۔ زرعی شعبے میں مزید ترقی کے لیے ایشوز کو سمجھنا ضروری ہے۔ پی ایف یو جے کا متنازع پیکا ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں یوم سیاہ وکلاء اور سول سوسائٹی کو متحرک کرنے کے لیے ملک گیر مہم شروع کرنے کا اعلان۔ متنازع پیکا ترمیمی قانون کے خلاف وکلاء کا عدالت جانے کا اعلان۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ کی مختلف شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ پاکستانی لڑکے کی محبت میں کراچی آئی امریکی خاتون چھیپا فاؤنڈیشن کی مہمان بن گئیں۔ سماجی رہنما رمضان چھیپا خاتون کو شارع فیصل پر قائم چھیپا فاؤنڈیشن کے ہیڈ کوارٹرز لے آئے۔ کہا امریکی خاتون ٹیپو سلطان تھانے میں تھیں، ان کی طبیعت آرام نہ کرنے کے باعث خراب ہے۔ امریکی خاتون کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ خاتون میری بہن ہیں، جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں۔ چھیپا فاؤنڈیشن کی خواتین رضاکار امریکی خاتون کے ساتھ رہیں گی۔ امریکی خاتون کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ ہم یہ سب کچھ انسانی خدمت کی بنیادوں پر کر رہے ہیں۔ سیاستدانوں سے مایوس کنجا کے نواحی گاؤں چکریاں کے عوام نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ چکریاں ویلفیئر سوسائٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت 1 کروڑ 80 لاکھ جمع کر کے 2 ماہ میں 6 کلومیٹر کارپیٹ سڑک تعمیر کر دی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی۔ اسلام آباد میں موسم سرد، ابرآلود جزوی، مری اور گلیات میں چند مقامات پر ہلکی برفباری کا امکان۔ قلات میں خون جما دینے والی سردی پارہ -8 تک گر گیا۔ اسکردو اور زیارت میں -6 جبکہ کالا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔